پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. بتایا کہ میں اللہ کا ایمبیسڈر بن کر آیا ہوں ایک طرح سے. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. فرمایا میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. حقیقن کا لفظ بڑا دلچسپ ہے. حقیقن فعیل کے وزن پر لفظ بنا ہے، یعنی میں حقدار ہوں اس بات کا، سب سے زیادہ مجھ پر یہ حق آتا ہے کہ میں صحیح بات کہوں، اللہ پر میں کوئی جھوٹ نہ گھڑوں. رسول اللہ کے سفیر، اللہ کے پیغامبر ہوتے ہیں. رسولوں کا علم ظن پر یا گمان پر یا گیسٹ ورک پر نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست اللہ کی وحی اور اللہ سے خطاب پر ہوتا ہے. ڈائریکٹ اللہ کی وحی پر ان کے علم کا دار و مدار ہوتا ہے. رسول جو پیغام، جو بات کہا کرتے تھے، نہایت احتیاط اس میں برتا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات زبان سے حق کے خلاف نکل جائے. وحی کے معاملے میں اور باقی زندگی میں بھی ان کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہوتا تھا. خاص طور پہ وحی کے معاملے میں جب بحیثیت رسول وہ گفتگو فرماتے تھے، حق کے علاوہ کچھ نہ بولتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ مضمون ایک آتا ہے. اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یخرج منہ الا حق، اللہ کی قسم اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے حق کے. وہی موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، کوئی بات حق کے خلاف نہ نکلے زبان سے. اس لیے کہ رسولوں کو جتنی سخت پکڑ کا خوف ہوتا تھا اور کسی کو ہو نہیں سکتا. جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. اگر رسولوں سے ذرا سی بات حق کے خلاف ہو جاتی، جب وہ امت میں پہنچتی، وہ تو کئی گناہ ملٹی پلائی ہو جاتی. ایک غلطی ان سے ہوتی، اس میں تو اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا. لہٰذا وہ بہت محتاط ہو کر بات کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے بھی دکھائے اور تقاضا یہ کیا فرعون سے کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت فرعون کو دی ایمان لانے کی، اس کا ذکر نہیں کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ سورہ آراف کی جو سینٹرل تھیم ہے، جو اس کا بنیادی مضمون ہے، وہ یہ ہے انذار. اور یہاں پر تو رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ جنہوں نے رسول کی دعوت نہ مانی ان کا انجام کیا ہوا. تو یہاں پر جو دعوت دی گئی فرعون کو، اس کا ذکر نہیں ہے. سورہ طٰہٰ میں اس دعوت کا ذکر آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دی تھی. آگے فرمایا آیت 106 سے 108، قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کر. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اشتہا تھا. انہوں نے اپنی گریبان سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے. پہلے دو معجزے ید بیضا اور عصائے موسیٰ، عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہو جانا. اللہ تعالیٰ رسولوں کو جو معجزے دیا کرتا تھا وہ قوم کے رجحانات کو دیکھ کر دیا کرتا تھا، ان کے مینٹل بینڈ کے حساب سے دیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں ان کی بعثت ہوئی
مصر میں اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. جادوگروں کی آج تو ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں جادوگروں کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی. بہت ہی اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی اگر کسی کو جادو آئے. گھٹیا چیز نہیں سمجھی جاتی تھی، اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی. بالکل جیسے آج کل سائنٹسٹ ہیں یا انجینئرز ہیں جو سائنس پڑھے ہوتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے نا. تو جو آج سائنس کو مقام حاصل ہے وہ کچھ عرصے پہلے جیسے یونان میں وہ مقام سمجھے فلسفی کو حاصل تھا. ایک زمانے میں فلسفی بڑی اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس سے پہلے یہ جو مصر کا دور ہے اس میں جادو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، بڑی اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی. تو چونکہ جادو کا بہت زور تھا، اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا وہ ایسا معجزہ تھا کہ جو ان کے جادو کو ختم کر کے دکھا سکے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جس ماحول میں، جس کلچر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا عربوں کی طرف، وہاں پر قوت بیان کی بڑی قدر تھی، بڑی عظمت تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کیا گیا جس نے ان کے شاعروں کو، خطیبوں کو حیران کر دیا. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے. معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بات یہ ہے، دیکھنے میں ایک عام انسان کو فرق نہیں پتا چلتا. کس طرح؟ جیسے آپ کے سامنے اگر میں ایک ہیرا رکھوں اور ایک زرکون رکھوں، آپ پہچان سکیں گی؟ آپ نہیں پہچان سکیں گی. وہ بالکل آپ کو دونوں چیزیں ایک جیسی لگیں گی، حالانکہ ایک اصلی ہے، ایک نقلی ہے. ایک اللہ کی طرف سے چیز بنی ہے، ایک انسانوں کی طرف سے بنی ہے. مین میڈ ہے زرکون، اور ڈائمنڈز تو نیچرلی بنتے ہیں زمین کے اندر. تو عام انسان نہیں پہچان سکے گا. جادو اور معجزہ، عام انسان فرق نہیں کر سکتے تھے اس کے اندر کہ کیا جادو ہے کیا معجزہ. ابھی ہم پڑھیں گے نا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی سانپ بن گیا، اور جادوگر جو آئے انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں سانپ کی طرح دکھائیں لوگوں کو. تو عام انسانوں کو نہیں پتا چلا، لیکن جو اس میدان کے ماہر ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں. وہ پہچان جاتے تھے کیا جادو ہے کیا معجزہ. جادوگر پہچانے کہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے. جو عام لوگ تھے وہ نہیں پہچان سکے. جیسے ابھی ہم نے ڈائمنڈ کی اور زرکون کی بات کی، ہم تو نہیں پہچان سکتے، ہم عام انسان ہیں. آپ کسی جوہری کے پاس لے جائیں وہ فوراً پہچان جائے گا، اس کو پتا چل جائے گا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا اس کے اندر سے نقلی ہیرا ہے، کون سا زرکون ہے. دوسری بات یہ کہ جو جادو دکھانے والے لوگ ہوتے تھے پہلے بھی، جادو چیز تو بڑی باعزت تھی ان کے ہاں، لیکن جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کا کردار، ان کا اخلاق بڑا پست ہوا کرتا تھا. لالچی قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. بس کسی طرح کوئی ان کو مادی فائدہ مل جائے، چاپلوسی کرنے والے، اس طرح کے گھٹیا کردار، گھٹیا اخلاق کے لوگ ہوا کرتے تھے جادو دکھانے والے. جبکہ معجزہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا وہ تو اللہ کے رسول ہوتے تھے. اخلاق کے، کردار کے لحاظ سے اپنے معاشرے میں بڑے اعلیٰ ہوا کرتے تھے، ہمیشہ رول ماڈل ہوا کرتے تھے. لوگ بڑی ان کی عزت کیا کرتے تھے ان کے اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے. یہ بھی فرق تھا معجزے میں اور جادو میں. اور جو جادو اور معجزہ ہوتا تھا اس کا ماہر فن اندازہ لگا لیتا تھا کون سا جادو ہے کون سا نہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو کیا رسپانس ہوا؟ آیت 109، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. آیت 110، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اس کے منسٹرز ہیں فرعون کے، یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، یعنی اس کے بڑے الٹیریئر موٹیوز ہیں. اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. اب یہ پلان بنا رہے ہیں بیٹھ کے. کون بنا رہا ہے؟ فرعون نہیں ہے شامل ابھی، بلکہ فرعون کے درباری ہیں جو بیٹھ کے یہ پلان بنا رہے ہیں. اب بات کیا ہے کہ
جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں کبھی مخلص اور سچے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ڈکٹیٹر تو اپنی بات کی مخالفت برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس کو تو یس مین چاہیے ہوتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے چاہیے ہوتے ہیں، یس سر کہنے والے. فرعون کی جو کیبنٹ سمجھ لیں، منسٹرز کہہ لیں، درباری کہہ لیں، کون تھے؟ چاپلوس قسم کے لوگ، خود غرض قسم کے، لالچی قسم کے لوگ. انہیں حق سے یا ان کو خیریت سے یا فرعون کی عافیت سے کوئی مطلب نہیں تھا. وہ فرعون کے خیر خواہ نہیں تھے، وہ سارے خود غرض تھے، وہ صرف اپنے خیر خواہ تھے، سیلفش لوگ. وہ فرعون کی حکومت اس لیے قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ ان کو فرعون سے کوئی بڑی محبت تھی. ڈکٹیٹرز سے کوئی محبت نہیں کرتا، یاد رکھیں، متکبروں سے کوئی محبت نہیں کرتا، نفرت کرتے ہیں لوگ. لیکن پریٹینڈ کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں. اور اسی طرح کے یہ بھی لوگ تھے فرعون کے درباری. کوئی فرعون کی خیر خواہی دل میں نہیں تھی ان کی. فرعون کی حکومت اس لیے برقرار رکھنا نہیں چاہ رہے تھے کہ فرعون بیچارے کو تکلیف نہ ہو، ہائے اس کا دل نہ ٹوٹے، ایسی بات نہیں. ان کو اپنا پیسہ پیارا تھا، اپنی پوزیشن پیاری تھی، اور یہ جانتے تھے کہ اگر فرعون اپنے مقام پہ رہے گا تو ہمارا روٹی پانی بھی چلتا رہے گا، ہمارے بھی عیش چلتے رہیں گے، ہمیں بھی کنسیشنز، ہمیں بھی مراعات ملیں گی. تو دراصل اپنی روزی کی خاطر انہوں نے کبھی بھی فرعون کو صحیح مشورہ نہ دیا. حق سے مطلب نہیں، ان کو تو پیسے سے مطلب تھا. انہوں نے چاہا کہ فرعون کی بادشاہت برقرار رہے تاکہ ہمارا بھلا ہوتا رہے، ہمیں مراعات ملتی رہیں، ہمارے عیش جاری رہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کریں اس کا، جو موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، کیا کیا جائے ان کا؟ کہا کہ تو تم کو تمہاری زمین سے نکال دے گا. اب یہ خیال ان کو کیسے آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو ان کی زمین سے نکال دیں گے؟ ایک غلام قوم کے آدمی تھے، بنی اسرائیل تو غلام تھی نا ان کی، اور دوسرے بے سر و سامان تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس سوائے ایک لاٹھی کے جو کہ سانپ بن جاتی تھی. اب اس سے کیسے نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ ہم کو ہماری زمین سے نکال دیں گے؟ جیسے آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 63 میں کہ فرعون کے سرداروں نے کہا قالوا ان ھذان لساحران، دو بڑے جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارا مثالی لائف سٹائل ختم کر دیں. تو یہ ان کو کیوں خیال آیا ایک خالی اتنا چھوٹا سا معجزہ دیکھ کر؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بچپن سے واقف تھے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار ہی میں تو پلے بڑھے تھے. آگے انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھ لیں گے سورہ قصص میں. فرعون بھی واقف تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے درباری بھی جانتے تھے، ان کی ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی شخصیت سے واقف تھے. جب یہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی حیثیت سے رہ رہے تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ ان کو حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ایک فوجی مہم پر بھیجا گیا تھا، کمانڈر ان چیف سپہ سالار بنا کر، اور یہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے. اب جو تھوڑی بہت کمزوریاں موسیٰ علیہ السلام میں رہ گئی ہوں گی محل میں ناز و نعم میں پرورش پانی کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ نے 8-10 سال مدین میں ان کو رکھ کر وہ کمزوریاں بھی دور کروا دیں. تو ان کو اندازہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے ڈیڈیوس کیا ہو کہ یہ تو ایک ریولوشن لانے والا ہے، یہ تو انقلاب لے آئے گا، یہ تو نظام بدل دے گا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری وجہ، یہ جو معجزہ دیکھ کر یہ ڈرے، تو معجزہ تو صرف سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، ان کو معجزے سے کوئی خطرہ نہیں تھا. لاٹھی کے سانپ بن جانے سے ان کا کچھ نہ بگڑتا، کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں تھا ان کو اس سے. اصل خطرہ کس چیز سے تھا؟ سمبل کے پیچھے جو آئیڈیالوجی کار فرما تھی، شرک کا نظام ختم ہو کے جو توحید کا نظام نافذ ہوتا جو ان کو نظر آ رہا تھا، اس نظام سے خطرہ تھا. تو آئیڈیالوجی سے تھریٹ محسوس کر رہے تھے، خطرہ محسوس کر رہے تھے. جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، آج کل معجزوں کا تو دور نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمبلز کو دیکھیں،
کہ فرانس جیسا ایڈوانس ملک 1 میٹر کپڑے نے تہلکہ مچا دیا اس ملک میں. ان کو کیا خطرہ ہے 1 میٹر کپڑے سے جو کوئی لڑکی اپنے سر پہ لپیٹ لے؟ کہ یہ ان کا حال ہو گیا کہ ٹیچرز نے کلاس لینے سے انکار کر دیا اور مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. 1 میٹر کپڑا کیا بگاڑ لے گا ان کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ بیچاری بچی کیا کر سکتی جو سر پہ کپڑا لپیٹ کر آئی ہے، حجاب کر کے آئی ہے؟ تو ان کو خطرہ 1 میٹر کپڑے سے نہیں ہے، وہ تو سمبل ہے. اس سمبل کے پیچھے ان کو اپنے کلچر کا ریجیکشن اور اسلامک کلچر کا ریوائول نظر آ رہا ہے، کفر کا رد اور اسلام کا احیاء نظر آ رہا ہے ان کو، اور صحیح نظر آ رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. ان کو تو ایول نظر آتا ہے نا اسلام، کہتے ہیں ابھی ختم کر دو اس چیز کو، پنپنے ہی نہ پائے. اس وجہ سے انہوں نے اس بلا کا ہنگامہ کھڑا کیا. تو جو آج ہم چیز دیکھ رہے ہیں 1 میٹر کپڑے سے کیا ریاکشن ان کا ہوا، تو اسی طرح وہ جب لاٹھی سانپ بنی تو ان کا بھی ریاکشن اسی طرح سے ہوا. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ یقیناً انقلاب لے کر آئیں گے موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیں ہم کیا کریں. قالو، اب ان سب نے جا کر فرعون کو مشورہ دیا، ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا، اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہر میں ہرکارے بھیج دیجیے، ہر ماہر فن جادوگر کو لے کر آ جائیں. یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آئیں گے آپ کے پاس ہر قسم کے بڑے جادوگر کے ساتھ جو کہ جاننے والا ہو. یہ ان کا مشورہ تھا. اب کیا ہوا؟ اچھا اب دیکھیں، اگر یہ سنسیئر ہوتے نا، اگر یہ پرخلوص ہوتے فرعون کے ساتھ، اور اگر فرعون ڈکٹیٹر نہ ہوتا، اس نے اس طرح کے چاپلوس لوگ اپنے گرد جمع نہ کیے ہوتے. یہ جو ارد گرد چاپلوس لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں ملانے والے اور تعریفیں کرنے والے، انسان کے نفس کو بڑا موٹا کرتے ہیں. جو نفس پرست لیڈرز ہوتے ہیں ان کو ایسے یس مین بہت اچھے لگتے ہیں. ہماری تعریفیں کریں، جو ہم بات کہہ دیں بس واہ واہ کریں ہماری بات کے اوپر، یہ لگتے بہت اچھے ہیں لیکن الٹیمیٹلی بالآخر یہ تباہ برباد کر دیتے ہیں اس شخص کو. اگر یہ کہیں مخلص ہوتے فرعون کے ساتھ تو یہ فرعون کو سمجھاتے، اس پر پریشر ڈالتے کہ دیکھو یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے. یہ خوب جانتے تھے اچھی طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن اپنی مراعات، اپنے عیش بچانے کے لیے انہوں نے دیکھیں اپنے لیڈر کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ایک شعر ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہی ہوا ہے ان کے ساتھ، خود بھی ڈوبے، فرعون کو بھی لے ڈوبے اپنے ساتھ. تو ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ کبھی اپنے ارد گرد اس طرح کے خوش آمدی لوگوں کو جمع مت کریں، گڈ ٹائم فرینڈز کو جمع مت کریں. جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے پاس شہرت ہوگی، آپ کے پاس پاور ہوگا، یہ جمع رہیں گے. اس لیے نہیں جمع رہیں گے کہ آپ بہت اچھی لگتی ہیں ان کو، اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو. آپ جو کنسیشنز دلوا سکتی ہیں، آپ جو ان کے کام بنوا سکتی ہیں، وہ ان کو اچھے لگتے ہیں. اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتے. فرعون کے درباری بالکل خیر خواہ نہیں تھے اس کے. پھنسوا دیا اس کو انہوں نے خالی اپنی خاطر. کہا ٹھیک ہے بلاؤ جادوگروں کو. اب کیا ہوا؟ سارے جادوگر جمع کر لیے گئے، سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے مقابلے میں جادوگروں کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا جادو دکھائیں. اب دیکھیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود کہتے فرعون سے کہ تم سب لوگوں کو جمع کرو، سارے لوگوں کو جمع کرو، عوام کو جمع کرو، میں اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہوں، فرعون کبھی نہ مانتا، کبھی نہ مانتا. لیکن آپ دیکھیں کفر کی طاقت کس کے لیے لگی؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے. یہ اللہ کے اپنے کام ہیں، یہ اللہ کے کام ہے. فرعون کے ریسورسز، فرعون کا مین پاور، اس کا وقت، اس کے ایفرٹ لگے، سب کو جمع کیا اور کیا دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا دیا. تو یہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کافروں سے اور فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. جیسے فرعون سمجھ رہا ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں، دراصل تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر راسخ کرنے کا کام کر رہا تھا. فائدہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا اس ساری ایکسرسائز سے. آگے فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے.
انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. یہ ہے نا شخصیت، انسانوں سے صلے کی توقع، جو کریں گے لالچ کی خاطر، فرعون کی خاطر نہیں. یہ فرق ہوتا ہے جھوٹے معبودوں میں اور اصلی معبود میں. جھوٹے معبودوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں سے صلہ چاہتے ہیں، اور جو اصلی معبود کو پوجنے والے ہوتے ہیں وہ تو بس اپنے رب سے صلہ چاہتے ہیں، ان کو انسانوں سے کچھ مطلب نہیں. جیسے رسولوں نے کہا کہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اس خدمت کے اوپر جو میں بجا لا رہا ہوں. جبکہ جھوٹے معبودوں کو پوجنے والے ہمیشہ لالچی ہوتے ہیں، کہتے ہیں واٹس ان اٹ فار اس، ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں، مجھے کیا ملے گا اس میں. تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے. قال، فرعون نے کہا نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہا تم تو مقرب بارگاہ ہوگے. آج کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو کہا کہ تم کو تو ہم منسٹر بنا دیں گے، تم آؤ تو مدد تو کرو. قالوا، جادوگر بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. اب یہ کٹسی دیکھیں کہ اچھا آپ شروع کرتے ہیں یا ہم کریں. کافروں کے اندر اس طرح کی اسمال کرٹسیز بہت ہوتی ہیں اور ہمیں چیزوں سے امپریس بھی بہت ہوتے ہیں. جیسے لیڈیز فرسٹ انہوں نے کہا، یا بیوی کو کہتے ہیں مائی بیٹر ہاف، اور گھر جا کے خوب دنائی لگائیں اس کی، وہ اور بات ہے. یا اس سے کہیں کہ تم کما کر لے کر آؤ، مثال کے طور پہ. وہ سب بات کی بات ہے، لیکن فساد کیا ہوتا ہے اوپر بڑا پولائٹ، دروازہ کھولیں گے، اس کو بٹھائیں گے، پھر دروازہ بند کریں گے. اب فیمنن لپ سارا اپنی طرف، گاڑی میں خود نہیں بیٹھ سکتی دروازہ کھول کے، نہیں، وہ کوئی کھولے تو بیٹھیں گے، خود بند بھی نہیں کر سکتے، وہ بند کرے تو دروازہ بند ہوگا. یہ جھوٹے معیار عزت کے، ان چیزوں سے زندگیاں نہیں چلتی، اور ہم ان چیزوں سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں. ان کا بھی آپ دیکھیں کہ رسول کے مقابلے پر آ رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی کرٹسیز کہ آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے جو اپنے جادو پھینکے تو لوگوں کو مسحور کر دیا اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے. پتہ چلا کہ جادو کی حقیقت ہے اس طرح سے، نظر بندی بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ نظروں پر جادو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ کوئی چیز کچھ ہوتی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا. وہ رسیاں سانپ بن نہیں گئی تھیں، سچ مچ کے سانپ نہیں بن گئی تھیں، لوگوں کو دیکھنے میں لگ رہا تھا سانپ بن گئی. کوئی ٹرک تھی اس طرح سے ان کی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوا. اور یہاں اللہ کی گواہی ہے کہ وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے اشارہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، اپنا عصا ڈال. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن وہ ان کے سارے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا، سارے ان کا جادو ختم ہو کے رہ گیا. اب کیا ہوا ہوگا واللہ عالم، لوگوں کی نظروں پر سے سحر بندی ختم ہو گئی ہوگی، ان کو نظر آ گیا کہ یہ لاٹھیاں ہی ہیں اور کچھ نہیں. فرمایا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا. عصائے موسیٰ حق تھا، جب وہ آیا تو جھوٹ، جو گھڑا ہوا جھوٹ تھا، ختم ہو گیا. لیکن عصائے موسیٰ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ جھوٹ کو ختم کر دے. اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، کسی اور کے ہاتھ میں وہ عصا معجزہ نہیں ہوتا، وہ باطل کو ظاہر نہ کر سکتا. لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا قرآن، وہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں معجزہ تھا، آج بھی وہ معجزہ ہے. قرآن آج بھی معجزہ ہے، قرآن آج بھی باطل کو ختم کر سکتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اٹھانے والے ہاتھ نہیں ہے، حامل قرآن نہیں ہے جو قرآن کو اٹھائیں اور پھر اس طرح وہ باطل کو رد کریں. تو آج جو باطل پھیل رہا ہے دنیا میں، اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھا ہو گیا، باطل اس لیے پھیل رہا ہے کہ آج حق کو اٹھانے والے، حق کو پھیلانے والے نہیں ہیں.
جب وہ میدان میں آ جائیں گے تو اسی طرح باطل غائب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا آیت نمبر 119 سے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور الٹے ذلیل ہو گئے، چھوٹے بن کے رہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا جیسے گویا کسی چیز نے اندر سے ان کو سجدے میں گرا دیا۔ کیا لگ رہا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ وہ سجدے میں گر گئے، اندر سے جیسے کسی نے الٹ دیا ان کو، اتنی شدت سے ان کے دلوں کے اندر ایمان ابھرا کہ اس نے ان کو سجدے میں گرا دیا۔ اور یہ ہوتا ہے پائیدار ایمان، کہ پہلے دل میں طلب اٹھے پھر اس کا اظہار ہو، پہلے ایمان پھر اسلام۔ یہ بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ ان کے دل میں پہلے ایمان اٹھا، پھر یہ مسلم فرما بردار ہو گئے، سجدہ کرنے والے ہو گئے۔ قالو، بولے، آمنا برب العالمین، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا۔ اب فرعون یہ ماجرا سارا دیکھ رہا ہے، اس کی تو ساری بساط الٹ گئی نا، جو اس نے سوچا تھا کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اب کیا کرتا؟ فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا اس کو، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو کیا کہا اس نے؟ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ جیسے آج کی اصطلاح میں ہم کہیں کہ آرڈیننس جاری نہیں ہوا اور تم لوگوں نے کام شروع کر دیا، عمل شروع کر دیا، تو کہا کہ میں نے پرمیشن نہیں دی اور تم اس پر ایمان لے آئے، تو کہا کہ تم کو سزا ملے گی۔ کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ بڑا زبردست سیاست دان تھا نا فرعون۔ تو پولیٹیشین ہر زمانے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ان کے بیانات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ لوگ اس کے قائل نہیں ہو رہے، اس کے خلاف ہو رہے ہیں، اس نے کہا تو سازش لگ رہی ہے مجھ کو۔ آج بھی سیاست دان جب دیکھتے ہیں کہ عوام بے چین ہو رہے ہیں، کہتے انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا، اور پھر اس نے دھمکایا، اس نے کہا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اچھا اس کا نتیجہ اب تم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یہ لوگوں کی وفاداری، لوگوں کی فرما برداری کے لیے ہمیشہ سزاؤں کا اور دھمکیوں کا ہی استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ لوگوں کی لائلٹیز لے نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی شخصیتیں اتنی اسٹرانگ، اس قابل ہوتی نہیں کہ لوگ ان سے محبت کریں۔ ان کی شخصیت بالکل ہالو ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے، جیسے کہ ہر انا پرست کی شخصیت کھوکھلی ہوتی ہے، ایسے فرعون کی بھی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ میرے کردار، میرے اخلاق میں تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ وفادار رکھ سکوں، لوگ مجھ سے امپریس تو ذرا بھی نہیں، ڈرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، تو وہ ڈرا ڈرا کے، دھمکا دھمکا کے لوگوں کو اپنا فرما بردار بناتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس آپ رسولوں کو دیکھیں، رسول کبھی نہیں ڈراتے اپنی ذات سے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا تمہارا۔ رسولوں کی تو شخصیت اتنی حسین ہوا کرتی تھی، اس قدر خوبصورتی ان کے اندر اخلاق اور کردار اور ایمان کی ہوا کرتی تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر ان کی محبت کی وجہ سے ان کی وفاداری اور ان کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں ڈکٹیٹر والا طریقہ اختیار کرنا ہے تبلیغ کرنے میں، یا ہمیں رسولوں والا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اگر ڈکٹیٹر والا طریقہ اختیار کرنا ہے، اپنی ذات کو سجانے سنوارنے پر کوئی محنت نہیں کرنی، اگنور کر دیں اپنے آپ کو۔ اور اگر رسولوں والا طریقہ اختیار کرنا ہے تبلیغ کرنے میں، تو سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کرنی ہوگی، اپنے اخلاق کو، کردار کو اس قابل بنانا ہوگا، اپنے ایمان کا لیول ایسے کرنا ہوگا کہ لوگ اس کی وجہ سے عزت کریں۔ ڈر کی وجہ سے لوگ نہ عزت کریں، محبت کی وجہ سے عزت کریں، عزت کی وجہ سے تابعداری کریں، دھمکیوں کی وجہ سے نہیں۔ لیکن ڈکٹیٹرز کے پاس سوائے دھمکیوں کے اور کچھ ہوتا نہیں۔ تو اس نے دھمکایا، بولا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے کہا اچھا اس کا نتیجہ تم کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے،
میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ مخالف سمت سے اگر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تو جو شخص ہوتا ہے جس کو سزا دی گئی ہوتی ہے وہ بہت دیر تک زندہ رہتا ہے، ایک ٹارچر کی شکل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر ایک ہی طرف سے یعنی کہ سیدھا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے تو پھر وہ جس کو سزا دی گئی ہوتی ہے وہ فوراً ہی مر جاتا ہے، تو ایک ٹارچر کی اس کی شکل تھی۔ اب جو رسپانس ہوا جادوگروں کا وہ آ رہا ہے آیت 125 126۔ قالو بولے انا الی ربنا منقلبون، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے ان کو مان لیا۔ سوائے اس کے اور کس بات پہ غصہ تھا فرعون کو؟ صرف اس بات پہ تھا کہ اللہ کو رب کیوں مانا؟ وہ تو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ۔ تو کہا کہ تم جو مرضی ہمیں سزا دے لو، ہمیں لوٹ کے پلٹ کے تو اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، آج نہیں تو کل مریں گے۔ اپنے رب کے نام پر اگر ہم جان دے دیں اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہے شخصیت میں حیرت انگیز تبدیلی۔ دیکھیں اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی پہلے بھی شراب پیتا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شراب پیتا رہے، لیکن ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد شخصیت اور عمل ایک جیسا رہ جائے ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ ایمان لانے سے پہلے، ایمان لانے کے بعد زمین آسمان کی تبدیلی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ ہم یہاں ان جادوگروں کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں، بنی اسرائیل تو اتنے پرانے مسلمان تھے، ان پر تو موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ ہوا، بس وہ زبانی دعووں ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھتے رہے۔ اور یہ ہو جاتا ہے پرانے مسلمانوں کا معاملہ کہ وہ عمل سے بڑا گھبراتے ہیں کہ مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، زبانی دعووں کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ جادوگر آپ دیکھیں یہ نئے مسلمان تھے، نیو مسلمز، نو مسلم تھے، ان کی تو کایا پلٹ گئی، دے ٹرنڈ اوور اے نیو لیف۔ پرائرٹیز میں، پرسپیکٹو میں، ان کے مطالبوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ ایمان لاتے ہی لوگوں کی طرف سے بے نیاز ہو گئے، پہلے انعام کی لالچ تھی، اب سزا سے بھی نہیں ڈر رہے، انعام تو دور رہ گیا۔ اتنی تبدیلی آ گئی ان کی شخصیت میں، اور یہ نئے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سزا بھگتنے کو تیار ہیں لیکن اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جو پرانے مسلمان ہیں نا، نسلی مسلمان، بورن مسلمز، ان کا معاملہ یہی ہے، بس وہ دعوے کرتے ہیں زبانی، عمل سے گھبراتے ہیں۔ اور اگر آپ ریورٹس کے بارے میں پڑھیں جو اب مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا آپ ایمان ذرا دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں، ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، ہر ہجرت کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کو صلہ اپنے رب ہی سے چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جیسے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات اس حال میں دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ اب زندگی پیاری نہیں رہی، اب فکر اس بات کی کہ ہم مریں گے تو کس حال میں مریں گے۔ اب لوگوں کے سامنے فیس سیونگ کا مسئلہ نہیں رہا، لوگ کیا کہیں گے، اب فکر ان کو یہ پڑ گئی کہ اللہ سے ہم کس حال میں ملنے والے ہیں۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔